274वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब 31वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 9वीं आयत तक। ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। क्या मैं इसराइल के लिए बियाबान या तारीकी की जमीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं हम आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे? क्या कंवारी अपने जेवर या दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? पर मेरे लोग तो मुद्दते मुदीद से मुझको भूल गए। तू तलब इश्क में अपनी राह को कैसी आरास्ता करती है। यकीनन तूने फाहिशा औरतों को भी अपनी राहें सिखाई हैं। तेरे ही दामन पर बेगुनाह मस्कीनों का खून भी पाया गया। तूने उनको नकब लगाते नहीं पकड़ा, बल्कि इन ही सब बातों के सबब से। तो भी तू कहती है मैं बेकसूर हूं। उसका गजब यकीनन मुझ पर से टल जाएगा। देख, मैं तुझ पर फतवा दूंगा, क्योंकि तू कहती है मैंने गुनाह नहीं किया। तू अपनी राह बदलने को ऐसी बेकरार क्यों फिरती है? तू मिस्र से भी शर्मिंदा होगी जैसे असूर से हुई। वहां से भी तू अपने सर पर हाथ रखकर निकलेगी, क्योंकि खुदावन ने उनको जिन पर तूने एतमाद किया हकीर जाना, और तू उनसे कामयाब ना होगी। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका तीसरा बाब। कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन निहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है। क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप? तू मेरी जवानी का राहबर था। क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। और यूसिया बादशाह के अयाम में खुदावन ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की जनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जिनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रयाकारी से। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। जा और शुमाल की तरफ ये बात पुकार कर कहते कि खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता इसराइल वापस आ, मैं तुझ पर कहर की नजर नहीं करूंगा।
کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکرداری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے دو لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا۔ وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا۔ وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ ازاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندو واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خداوند فرماتا ہے اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو آوارہ نہ ہوگا، اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خداوند کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی، کیونکہ خداوند یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ۔ ہاں، اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو، اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو، بلند آواز سے پکارو اور کہو
کہ جمع ہو کہ حسین شہروں میں چلیں، تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے، تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے، اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔